علم، عقل اور کائنات کے اندیکھے رازوں کی کھوج کے اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور واقعی یہ نشست کوئی عام گفتگو نہیں ہے، بلکہ علم کی گہرائیوں میں اترنے کا ایک دلچسپ سفر ہے۔ بالکل۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک بہت ہی فکر انگیز تحریر پر مبنی ہے۔ وہ بحریہ ماڈل اسکول میں اردو کے استاد ہیں۔ جی، اور ان کی اس تحریر کا عنوان بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے، جو نظر نہ آئے سنائی نہ دے پھر بھی تسلیم کیوں؟ تو آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اسی دلچسپ حقیقت کو سمجھنا ہے کہ انسان آخر کن بنیادوں پر ان چیزوں کو مان لیتا ہے جو اس کے حواس کی پہنچ سے بالکل باہر ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اور چونکہ اس تحریر میں سائنس، فلسفہ اور اسلامی فکر خاص طور پر توحید کے تصورات شامل ہیں۔ ہاں، یہ واضح کرنا یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اس نشست میں بالکل غیر جانبدار رہ کر بات کریں گے۔ ایسا ہی ہے، ہمارا مقصد کسی خاص نظریے کی توثیق کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف مصنف کی جانب سے پیش کیے گئے دلائل کو منوعن اور غیر جانبدارانہ انداز میں سننے والوں تک پہنچانا ہے۔ تو چلیں اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ اگر ہم انسانی علم کے حصول کی بات کریں نا تو سب سے پہلا ذریعہ ہمارے حواس ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں یا چھوتے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف نے انتہائی حیرت کے ساتھ یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ ان حواس کی ایک بہت واضح حد ہے۔ مطلب کائنات کی بے شمار حقیقتیں تو ان حواس کی پہنچ میں ہی نہیں ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب حواس کی یہ حد ختم ہوتی ہے تو انسان رک نہیں جاتا، بلکہ وہ علم کا دوسرا ذریعہ استعمال کرتا ہے، جو ہماری عقل ہے۔ یعنی وہ طاقت جو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ بالکل۔ اور اس کی بہت سادہ سی مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں موجود ہیں، جیسے ہوا کی مثال لے لیں۔ ہاں، ہوا کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا نا؟ لیکن جب درختوں کے پتے ہلتے ہیں یا چہرے پر ہوا کا دباؤ محسوس ہوتا ہے تو ہم اس کے آثار دیکھ کر اس کی موجودگی تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ مطلب حقیقت کو ماننے کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے، اور پوری جدید سائنس اسی اصول پر کھڑی ہے۔ اب ایٹم کی مثال دیکھیں۔ ایٹم کو تو صدیوں تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ جی، وہ محض ایک نظریہ تھا، لیکن سائنسدانوں نے جب تجربات کیے اور ان تجربات کی جو کیمیائی اثرات سامنے آئے تو ان کی بنیاد پر دنیا کو ماننا پڑا کہ مادے کا یہ ذرہ واقعی وجود رکھتا ہے۔ بالکل۔ ہم نے ایٹم کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اس کے کام کرنے کا انداز ضرور دیکھ لیا۔ کشش ثقل یعنی گریوٹی کی کہانی بھی تو کچھ ایسی ہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کشش ثقل کیسی دکھتی ہے، اس کا رنگ کیا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے اثرات پوری کائنات میں ہیں۔ سیب کا زمین پر گرنا ہو یا کہکشاؤں کا توازن۔ یہ سب اسی اندیکھی قوت کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے سننے والوں کے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان حقیقت کو صرف دیکھ کر نہیں مانتا۔ صحیح۔ ہم دلائل، منطق اور آثار کی بنیاد پر بھی حقیقت کو ویسے ہی تسلیم کرتے ہیں جیسے دیکھ کر کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ تجربات اور آثار تو ہم آج دیکھ لیتے ہیں، لیکن ان چیزوں کا کیا جو ہم خود نہیں دیکھ سکتے یا جن کے آثار براہ راست موجود نہیں ہیں؟ آپ کا اشارہ تاریخ کی طرف ہے۔ جی ہاں، جیسے صدیوں پرانے تاریخی واقعات، تو انہیں ہم کیسے مانتے ہیں؟ دیکھیں، مصنف نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا ہے۔ وہ اسے علم کا تیسرا ذریعہ کہتے ہیں، جسے انہوں نے خبریں صادق کا نام دیا ہے۔ خبریں صادق یعنی کوئی معتبر خبر؟ بالکل، ایک ایسی خبر جو سچائی اور اعتبار کے پورے معیار پر اترتی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہم خود تجربہ نہیں کر سکتے ان کے لیے ہم اس معتبر خبر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جی، اور انسانی علم نسل در نسل اسی طرح منتقل ہوتا ہے، تعلیم کے ذریعے اور ان مستند روایات کے ذریعے جو کڑی جانچ پڑتال کے بعد ہم تک پہنچتی ہیں۔ یہ تو بالکل آج کے دور کے سائنسی پیئر ریویو نظام جیسا لگ رہا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ایک سائنسدان ہر تجربہ خود نہیں کرتا، وہ مستند جرائد پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ سے نکل کر بالکل آج کے جدید دور میں آ جائیں تو علم کے حصول کی سب سے بڑی جدت ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا مطلب مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ہے؟ بالکل۔ مصنف نے اپنی تحریر میں اے آئی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے معلومات کو جمع کرتی ہے اور ان کا تجزیہ کرتی ہے۔ اور یہ تجزیہ اس سطح پر ہوتا ہے جہاں انسان کے حواس کام ہی نہیں کر سکتے۔
ہاں، جیسے فلکیات یا ایسٹرونومی میں ٹیلیسکوپ سے کائنات کا جو بے تحاشا ڈیٹا آتا ہے، اے آئی اس کا سیکنڈوں میں تجزیہ کر لیتی ہے۔ جی، ان مدھیم ستاروں اور ریڈیو لہروں کا جنہیں ہم عام آنکھ سے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور طب کے میدان میں بھی تو یہی ہو رہا ہے۔ لاکھوں مریضوں کے ڈیٹا سے بیماریوں کی ایسی تشخیص ہو رہی ہے جو شاید انسانی ڈاکٹر سے چھوٹ جائے۔ یہاں تک کہ موسمیاتی تبدیلیوں یعنی کلائمیٹ چینج کی پیشگوئیاں بھی اسی اے آئی کی بدولت ممکن ہوئی ہیں۔ اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ سوال شعور کا ہے۔ مصنف نے اس نقطے پر بہت زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی علم کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، معلومات کو ترتیب دینے کا کام بھی کر سکتی ہے۔ لیکن وہ جو معنی نکالنا ہے، مقصد سمجھنا ہے اور جو حتمی فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے یعنی شعور، وہ صرف انسان کے پاس ہے۔ مطلب مشین ڈیٹا دے گی، لیکن اس ڈیٹا کا کیا مطلب ہے یہ انسان سوچے گا۔ بالکل، مشین ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اور کتنا منظم ہو رہا ہے، یہ انسان سوچتا ہے۔ تو جب انسان کائنات کے اس منظم نظام کو دیکھتا ہے، ستاروں کی حرکت کو دیکھتا ہے، سیاروں کے توازن کو دیکھتا ہے، اور زمین پر زندگی کے لیے جو انتہائی موزوں حالات ہیں انہیں دیکھتا ہے۔ ہاں، یہ سب تو طبیعت کے قوانین یعنی لاز آف فزکس کے تحت چل رہا ہے نا۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو یہ قوانین ثابت کرتے ہیں کہ کائنات بے ترتیب نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی اندھا اتفاق نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مصنف کے مطابق یہ حیران کن ہم آہنگی اور قوانین کی یکسانیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس سب کے پیچھے ایک زبردست حکمت اور ایک ارادہ موجود ہے۔ اور یہیں سے مصنف کا فکری سفر اسلامی فکر اور توحید کی طرف جاتا ہے، صحیح؟ جی ہاں، مصنف کہتے ہیں کہ جب انسان کھلے ذہن سے اس مقصدیت پر غور کرتا ہے تو اس کا ذہن فطری طور پر ایک خالق اور ایک وحدت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور اسلامی فکر میں تو کائنات کو اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ کہا گیا ہے۔ بالکل، قرآن بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اس حیرت انگیز نظام پر غور کرو۔ تو اس لحاظ سے توحید محض ایک وراثتی عقیدہ نہیں رہتا، بلکہ علم، عقل اور مشاہدے کا ایک مدلل فکری نتیجہ بن جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، جب حواس اور عقل ملتے ہیں تو کائنات کی یہ ہم آہنگی ایک خالق کی طرف منطقی اشارہ کرتی ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں تو انسان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اصل پیغام ایک متوازن فہم پیدا کرنا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہمارے حواس، ہماری عقل اور مستند ذرائع یعنی خبر صادق مل کر کام کرتے ہیں تو ہم حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سائنس، فلسفہ اور روحانیت الگ الگ نہیں ہے۔ جی، سائنس ہمیں کائنات کے قوانین بتاتی ہے، فلسفہ ان قانونوں کے معنی پر غور کرتا ہے، اور روحانیت ہمیں اس حقیقت سے جوڑتی ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے۔ بالکل، علم کا حقیقی مقصد صرف معلومات اکٹھی کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت کو سمجھنا ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ اگر ہم اس پورے تفصیلی جائزے کا مجموعی خلاصہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان محض اس نظر آنے والی دنیا کا قیدی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، جدید سائنس، عقلی دلائل اور اب تو اے آئی بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ کائنات اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک وحدت کی علامت ہے۔ اور آج کے اس دور میں جسے ہم انفارمیشن اوورلوڈ کا دور کہتے ہیں، یہ بصیرت سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ کیونکہ آج ہم ہر وقت معلومات اور ڈیٹا کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ ہاں، اس تیز ترین دور میں ہمیں صرف خبریں یا ڈیٹا جمع کرنے والی مشینیں نہیں بننا، بلکہ ہر چیز کے پیچھے موجود بڑے مقصد اور حقیقت کو تلاش کرنا ہے۔ بالکل۔ اب اس تفصیلی جائزے کو ہم اختتام کی طرف لے جاتے ہیں اور آخر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا خیال ذہن میں ابھرتا ہے جو ہمیں مزید گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ جی فرمائیے۔ اگر ہماری عقل ہمیں درختوں کے ہلنے سے ہوا کو یا ایٹم اور کشش سکل جیسی اندیکھی حقیقتوں کو ماننے پر مجبور کر سکتی ہے، صحیح۔ تو کیا خود انسانی شعور کا یہ فطری رجحان کہ ہم ہر چیز میں کوئی مقصد اور معنی تلاش کرتے ہیں، کائنات کے کسی ایسے پوشیدہ قانون کی طرف اشارہ نہیں کرتا جس سے سائنس ابھی تک دریافت کرنے اور کوئی نام دینے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔